بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ۔ ابھی بات کرتے ہیں اس ویڈیو میں، آج بہت ہی اہم دن ہے، 25 اکتوبر 2024 بروز جمعہ، پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین دن، جہاں پہ اکثریت کی جو نمائندہ پارلیمنٹ تھی اس نے ایک ایسی آئین سازی کی جس میں انسانی حقوق کو، یعنی انصاف دینے والا جو ادارہ تھا، جو ریاست کا ایک اہم ستون تھا، اس میں ڈنڈ ڈال دیا گیا۔ اس ستون کو آپ یہ سمجھیں کہ گرا دیا گیا، اور یہ 50 سال کے جو یہ کھلاڑی تھے، سیاسی کھلاڑی، جنہوں نے مجبور ہو کر کہتے ہیں کہ جی ہم مجبور ہیں، ہم نے 25 اکتوبر سے پہلے کرنا ہے، وہاں انہوں نے کر دیا، اور پاکستان کے آئین کو جو ہے انہوں نے تباہ و برباد کر دیا۔ اب کیا انہوں نے کیا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی تمام تر جو قانون سازی کی ہے، دیکھیں جی، جو پیچھے نگران حکومت تھی وہ بھی ان کی تھی، اب یہ بھی حکومت آ گئی فارم 47 کی، یہ بھی ان کی حکومت ہے، تو اس میں انہوں نے یہ تقریباً جو بھی یہ 3 سال کا عرصہ بنتا ہے، اس میں عوام کے لیے ایک بل بھی پاس نہیں کیا، عوام کو ایک پینی کا بھی انہوں نے ریلیف نہیں دیا، لیکن اپنے سارے کیسز معاف کرائے، اپنے لیے انہوں نے عدالتوں کو جو ہے وہ وہاں پہ ایئرپورٹ کے اوپر بلا کر بائیو میٹرک اور وہاں سے ریلیف لیا، اپنے آپ کو انہوں نے جو ہے وہ راتوں رات کیس معاف کرائے، اور جنہوں نے جیلوں میں ہونا تھا وہ فارم 47 کی پرچی لے کر وہ ایوان اقتدار میں پہنچ گئے۔ اب جو اہم ہے، آج کی دن کی اہمیت جو ہے وہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ آج جو چیف جسٹس قاضی ہیں ان کا آخری دن ہے، اور اس آخری دن بھی وہ ایک ایسی کام کر کے جا رہے ہیں جو رہتی میرا خیال ہے کہ عدالتی تاریخ میں اس کا ایک کردار اور اس کا ایک نشان رہے گا، یعنی یہ انسانی حقوق کا جو ہے ایک مقبرہ بنا کر جا رہے ہیں۔ جیسے میں نے بہت پہلے بھی کہا تھا کہ وہاں پہ سپریم کورٹ کے ساتھ ہی عقب میں ایک مقبرہ بنایا جا رہا ہے، جو بظاہر تو قاضی صاحب نے وہ بنایا کہ یہ مانومنٹ ہے، یعنی انسانی حقوق کا، آئین کی پاسداری کا، اور جو آئین سے وفاداری کا، لیکن بدقسمتی سے وہ ایسا ایک مقبرہ ہے جو کسی بھی محل میں آپ نے دیکھے ہوں گے، پرانے محل، پرانی حویلیاں، انہوں نے ان کے اپنے جو مرنے والے لوگ ہوتے تھے وہ عام قبرستانوں میں نہیں دفناتے تھے، وہ اپنے ہی اس محل کے عقب میں کسی کونے میں وہ اس کا ایک چھوٹا سا قبرستان بنا لیتے تھے اور وہاں پہ ان کو دفنا دیتے تھے۔ تو اسی طرح سے انسانی حقوق کا مقبرہ، اور اس کی سنگ مرمر کے یہ سفید ہر ٹائل، ہر اینٹ کے نیچے یہ انسانوں کا خون ہے، انسانوں کی جو خواہشات ہیں وہ دبی ہوئی ہیں، اور جو شہریوں کے حقوق ہیں وہ ہر اینٹ اور ہر سنگ مرمر کی بظاہر صاف شفاف سفید ٹائلوں کے نیچے وہ ان کے مدفون ہیں۔ جیسے دیکھیں نا جی کہ جو بڑا امیر شخص ملتا ہے جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو آپ چلے جائیں کسی قبرستان میں، تو اب اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، سب کو گناہوں کو معاف فرمائے، یہ تو ہمارا ایک ایمان ہے، لیکن ہم نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اپنی زندگی میں انسانی حقوق اور دوسروں کے حق کھانے اور ان کو جو ہیں وہ اس قسم کے کاموں میں انوالو رہے ہیں، لیکن ان کے پاس چونکہ پیسہ شیسہ ٹھیک ہوتا ہے، اور وہ اب جب قبر بنتی ہے تو پھر ان کی قبروں کے اوپر مہنگے سے مہنگا سنگ مرمر لگایا جاتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو عوام کے پیسوں سے کروڑوں روپے کا بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک مقبرہ بنایا گیا ہے، ایک یادگار بنائی گئی ہے، لیکن اس یادگار کو بنانے والے مزدور اور ٹھیکیدار اور یہ سب لوگ جو ہیں وہ اپنے حقوق سے جی ٹھیکیدار تو کوئی تگڑا آدمی تھا، وہ اس کی تو تختی لگی ہے۔ اب یہاں پہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہاں پہ جو تختی لگائی گئی ہے، اب دیکھیں جی قاضی فیض عیسیٰ نے اپنا نام ٹھیکیدار کے نام کے بعد لکھایا ہے۔ دیکھیں یہ جو ایک آپ کیا کہتے ہیں کہ ایک تذلیل ہے، ایک ضلالت ہے، ایک کیا کہتے ہیں کہ جی خود سے وہ اتنا ڈیگریڈ ہو گئے ہیں کہ دیکھیں جی میں نے کئی دفعہ
بلکہ قاضی صاحب کو بھی، بلکہ چیف سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبان کو کئی دفعہ خفا ہوتے دیکھا ہے کہ کوئی سیاستدان جو ہے وہ کوئی بناتا ہے، کوئی منصوبہ بناتا ہے، سڑک، سکول، ہسپتال، تو وہ اوپر اپنی پارک، وہ اپنی تختی لگاتا ہے، ٹھیک ہے، تو کئی ججز صاحبان نے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو آپ نے گورنمنٹ کے اور عوام کے پیسے سے بنایا ہے، لیکن آپ اوپر تختی اپنی لگا رہے ہیں۔ لیکن آج دیکھیں یہ بظاہر چیف جسٹس قاضی عوام کے کروڑوں روپے سے بنایا ہوا ایک مجسمہ، اس کے اوپر تصویر اور تختی جو ہے کس کی لگا رہے ہیں؟ چیف جسٹس قاضی کی، اور اس ٹھیکیدار کا نام لکھ رہے ہیں، اور اپنا نام ٹھیکیدار سے بھی نیچے لکھ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ اس سے بڑی جو ہے نا آپ کیا کہتے ہیں کہ نچلا درجہ اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ اور پھر وہاں پہ جو کام کرنے والے مزدور ہیں، جو کئی دنوں سے دن رات کام کر رہے ہیں، ان کی حالت دیکھیں جی، مزدور کا انٹرنیشنل رول ہے کہ 7 یا 8 گھنٹے یا 6 گھنٹے جتنا بھی اس کا کام کا ہے، اس سے زیادہ کام نہیں کرا سکتے۔ یہاں سنا ہے کہ 24 گھنٹے کئی دنوں سے لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو یعنی آپ یہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ نے اپنی نگرانی میں مزدوروں کے حقوق کو چھین لیا، کئی صحافیوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، کئی لوگوں نے اس ملک کو چھوڑنا پڑا، کئی لوگوں کو اپنی عزتیں جو ہیں وہ لٹانی پڑی، کئی لوگوں نے جانوں سے ہاتھ دھوئے، اور کئی لوگوں کو دن دہاڑے جو ہے وہ اغوا کیا گیا، ان کو ناحق جو ہے وہ جیلوں اور قیدوں میں رکھا گیا، تشدد کیا گیا، ان کے جسموں کے اوپر تشدد کیا گیا، ذہنی ٹارچر دیا گیا، اور ناجائز مقدمات بنائے گئے۔ لیکن اس چیف جسٹس قاضی نے خاموشی اختیار کی اور یہ سب کچھ ہونے دیا، اور بالآخر آج جلدی کیا ہے؟ آج کے دن جلدی یہ ہے کہ قاضی صاحب اس کا افتتاح کر کے جانا چاہتے ہیں۔ اب وہ جیسے تیسے آج اس کو مکمل کیا جا رہا ہے، اور قاضی صاحب اپنے ہاتھوں سے انسانی حقوق، آئین، قانون اور شہریوں کے حقوق کا، عدلیہ کا ایک مقبرہ بنا کر جانا چاہتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ مکافات عمل ہے، اور یہ ان کے اپنے ہاتھوں سے یہ قدرت کرا رہی ہے سب کچھ۔ تو اس طرح سے آج ایک سپریم کورٹ کے اندر فل کورٹ ریفرنس بھی ہے، کل جو ہے پاکستان بار کونسل کی طرف سے اشاعیہ دیا گیا، اس میں اہم ترین ججز اور آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہونے والے جسٹس صاحبان موجود نہیں تھے، سینئر پیونی جج اور جو منصور علی شاہ صاحب آنے والے چیف جسٹس سے جن کا راستہ قاضی نے روکا، وہ بھی نہیں تھے۔ اس طرح سے وہاں پہ میڈیا کو بھی نہیں جانے دیا گیا، اور آج دیکھتے ہیں جو سپریم کورٹ کا فل کورٹ ریفرنس ہے وہاں پہ ٹینٹ لگنے شروع ہو گئے ہیں۔ یہ ایک روایت ہے کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو آؤٹ گوئنگ ریفرنس دیا جاتا ہے، لیکن بہت سے ججز صاحبان جن کے یہ نہ چاہتے ہوئے بھی شاید وہ اس میں حاضر ہوں گے کیونکہ یہ ایک روایت ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ چند ایک ہوں گے جو اپنی مرضی سے اور دل سے حاضر ہوں گے، کیونکہ دیکھیں نا جی سینئر وکلاء کو بھی وہاں پہ سنا ہے کہ آنے کی اجازت نہیں ہے، اور جو بھی میڈیا ہے اس کو آنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں نا جی انہوں نے تو بس ان کا آج آخری دن ہوگا سپریم کورٹ میں، بلکہ شاید یہ بھی ہو کہ پاکستان میں بھی ان کا ایک آخری دن ہو، کیونکہ انہوں نے جزیرے خرید لیے ہوئے ہیں، پراپرٹیاں بنا لی ہوئی ہیں، اور سننے میں آ رہا ہے کہ ان کی جو سیٹیں ہیں وہ بک ہیں، اور آج یہ آئین کا قتل کر کے انسانوں کے اور شہریوں کے حقوق کو جو ہے وہ سلب کر کے، اور پی ٹی آئی کو کروڑوں لوگوں سے ان کی پسندیدہ پارٹی کا نشان لے کر، اور یہ سب کچھ ہونے دیا، اور ان جیسے یعنی نااہل حکمرانوں کو مسلط کر کے اس ملک کے اوپر آج یہ رخصت ہو جائیں گے۔ کیونکہ دیکھیں نا جی میں نے تو اسی دن ہی جس دن چیف جسٹس قاضی نے اپنی محترمہ وہ سرینا کو یعنی وائف کو ننگے سر کھڑا کر کے آئین کا حلف لیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ اسی دن میں نے کہہ دیا تھا کہ اس سے انصاف کی توقع جو ہے وہ بالکل ہی فضول بات ہے اور بچگانہ بات ہوگی۔ اور پھر وہی ہوا کہ ایک گیسچر جو انہوں نے دیا تھا پہلے دن اسی کے اوپر عمل کیا، اور آج
اپنے ہاتھوں سے یہ مقبرہ بنا کر فل کوٹ ریفرنس میں جو کچھ ہوگا وہ اس کو بعد میں بتائیں گے کہ وہاں پہ کیا ہوا. شام تک اس کی خبریں آ جائیں گی کیونکہ آج زورانہ ہے. لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہاں پہ جو اہم ترین شخصیات ہیں وہ نہیں ہوں گی. اور یہ آپ دوسرے لفظوں میں دیکھیں نا، یہ کوئی یہ جو چیلے لپاڑے ہوں گے قاضی صاحب کے